إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا محترم حاضرین، آج کل حجاب کے مسئلے پہ بہت گفتگو ہو رہی ہے۔ دسمبر کے مہینے میں کرناٹک کے ایک کالج سے یہ مسئلہ اٹھا۔ کچھ طالبات کو حجاب پہن کر کلاس اٹینڈ کرنے سے روکا گیا۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں چارہ جوئی کی اور اپنے بنیادی حق کا حوالہ دیا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اب آ گیا جو ان کے خلاف ہے، اور اس کے علاوہ اس فیصلے میں ایک بڑی تشویش کی بات یہ ہے کہ طالبات عدالت میں فتویٰ پوچھنے کے لیے نہیں گئی تھیں اور نہ شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے گئی تھیں، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ فتویٰ اگر پوچھنا ہے تو علماء سے پوچھا جائے گا، دارالافتاء سے پوچھا جائے گا، اور شرعی مسئلہ دریافت کرنا ہے تو ماہرین شریعت بتائیں گے۔ کوئی عدالت کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتی ہے، نہ دینے کا حق ہے کہ اس مذہب کی روح سے کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری نہیں ہے۔ لیکن عدالت نے یہ فتویٰ بھی دے دیا کہ اسلام میں حجاب ضروری نہیں ہے، یہ کوئی پوچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہاں تو مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہمارا ایک بنیادی حق ہے، اور ملک کے دستور نے ہر شخص کو آزادی دی ہے، اور اس آزادی کے تحت اگر ہم اپنے کلاس میں حجاب کے ساتھ جائیں تو اس سے روکنا ہماری آزادی کو سلب کرنا ہے، ہماری جو شخصی آزادی ہے اس کو چھیننا ہے۔ تو اس مسئلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات میں بھی مضامین آ رہے ہیں اور
سوشل میڈیا پر بھی بحثیں ہو رہی ہیں، چینلز پر ڈسکشن ہو رہے ہیں، تو اس طرح کے مواقع اس بات کا بھی موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اسلام کا جو صحیح موقف ہے اس کو پیش کر سکیں اور بتا سکیں کہ اسلام میں حجاب کی کیا اہمیت ہے اور حجاب کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا مصلحت ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات کے تعارف کا بھی موقع ہوتا ہے، اور جو شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں ان کو دلائل کے ساتھ رد کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن مجید میں خواتین کے لیے حجاب کا حکم بہت صاف صاف ہے، بہت ہی واضح الفاظ میں ہے۔ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے پلوؤں کو اپنے چہروں پہ لٹکا لیا کریں، اس طرح وہ پہچان میں آ جائیں گی اور ان کی ایذا رسانی نہیں ہوگی، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ چادر کا پلو چہرے پہ لٹکانا یہ حجاب کا ایک طریقہ ہے، یہ پردے کا ایک طریقہ ہے۔ اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ پردے کا حکم دیا ہے کہ مسلمان عورت باہر جائے تو وہ پردے میں رہے۔ اب پردے کی شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ پردے کی ایک شکل یہ ہے کہ عورت کے سر پہ چادر ہو اور اپنے چادر کے پلو کو وہ اپنے چہرے پہ لٹکا لے۔ آپ نے دیکھا ہے ہندو عورتیں بھی گھونگھٹ کے ذریعے سے پردہ کرتی ہیں۔ حجاب کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمان عورت برقع استعمال کرے، یہ بھی حجاب کی ایک شکل ہے۔ حجاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسکارف کا استعمال کرے، اپنے سر پہ اسکارف باندھ لے، تو شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ حجاب کا مطلب صرف برقع نہیں ہے، برقع حجاب کا ایک طریقہ ہے، برقع پردے کا ایک طریقہ ہے، اور بھی طریقوں سے حجاب ہو سکتا، پردہ کرنے کا حکم ہے، حجاب کا حکم ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک عورت کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، اور ایک عورت کو کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، ان پوری تعلیمات کو جب سامنے رکھا جائے گا تب حکمت سمجھ میں آئے گی کہ اسلام نے خواتین کے لیے کیا ہدایات دی ہیں اور کیوں ہدایات دی۔ پوری تاریخ یہ جانتی ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، معاشرے میں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا ان کا۔ عرب کا معاشرہ بیٹی پیدا ہو جائے تو اپنے لیے ننگ اور عار کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ۔ اسلام نے آ کر کے عورتوں کو عزت اور احترام کا موقع دیا۔ بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، سب اللہ کی نعمت۔ بیٹیوں کی پرورش کی ترغیب دی، جنت کی بشارت دی، اور ہر حیثیت سے، چاہے وہ بیٹی کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ بہن کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ ماں کی حیثیت سے ہو، اسے عزت اور وقار کا ایک مقام دیا۔ معاشرتی زندگی میں اسلام نے دائرہ کار بھی طے کیا کہ عورت کا دائرہ کار کیا ہے، مرد کا دائرہ کار کیا ہے۔ بنیادی طور سے عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ گھر کے اندر کی ذمہ داری ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، نئی نسل کی پرورش کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے،
اور مرد کے ذمے باہر کے کام۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ مرد اور عورت کی ساخت میں ان کی جو جسمانی ساخت ہے، ان کی جو جسمانی صلاحیت ہے، توانائی ہے، اس میں فرق ہے۔ محنت اور مشقت کے کام مرد کر سکتا ہے، عورت کا دائرہ کار الگ ہے۔ اور اسلام نے اس بات کو بہت اہمیت دی ہے کہ سماج کے اندر طہارت اور پاکیزگی ہونی چاہیے، عفت کی حفاظت ہونی چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کو اپنی عزت اپنی عفت کی حفاظت کرنی ہے۔ عورت کی حفاظت کے لیے بہت سی تدابیر ہیں احتیاطی، جن کی تاکید اسلام نے کی ہے، قرآن اور حدیث میں کی گئی۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بغیر ضرورت کے عورت باہر نہ جائے، ان کا دائرہ کار الگ ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں کے اندر ٹک کے رہو اور جاہلیت کے زمانے کی طرح سے بناؤ سگار کر کے باہر نہ نکلو۔ تو یہ بھی ایک تدبیر ہے کہ بلا ضرورت عورتوں کو باہر نہیں جانا چاہیے، ضرورت کے تحت ہی جانا چاہیے، اور جب باہر جائیں تو حجاب کے ساتھ جائیں، پردے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے یہ تدبیر بھی اور یہ تاکید بھی کی گئی کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، مخلوط مجلسیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کہیں اکٹھا ہو تو عورتوں کا الگ انتظام ہونا چاہیے، مردوں کا الگ انتظام ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی خواتین جب آتی ہیں تو خواتین کی صف پیچھے لگتی ہے، الگ لگتی ہے۔ مسجد نبوی میں بھی خواتین نماز پڑھتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مردوں کی صف سب سے آگے، بچوں کی صف اس کے بعد، خواتین کی صف سب سے پیچھے ہے۔ اور نماز کے بعد پہلے عورتیں نکل کے چلی جاتی تھیں، اس کے بعد مرد نکلتے تھے۔ تو مخلوط مجلسوں کا تصور نہیں اسلام میں، یہ بھی اسلام کے خلاف، مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، یہ تاکید بھی کی گئی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری تدابیر ہیں جو عورت کی حفاظت کے لیے اور عورت کے مقام اور اس کے مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے اسلام میں دی گئی۔ اسی میں سے ایک حجاب ہے، حجاب کی تعلیم ہے، پردے کی تعلیم، اور باقاعدہ قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن میں جو حکم ہے وہ اگر ضروری نہیں ہوگا تو کون سا حکم ضروری ہوگا؟ اس سلسلے میں ایک شبہہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ حکم ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے، حالانکہ آیت کے الفاظ بالکل صاف ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے۔ تو یہ ازواج مطہرات کے لیے خاص کیسے ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حجاب کا جو حکم ہے اس کی حکمت ہے طہارت اور پاکیزگی اور عفت کی حفاظت، تو یہ چیز تو تمام عورتوں کے لیے مطلوب ہے۔ ہمارے علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر کوئی حکم کسی خاص پس منظر میں ہو لیکن اس کی علت عمومی ہو تو حکم عام ہوگا۔ یہاں تو خاص بات بھی نہیں ہے، خطاب بھی سب سے ہے، اور اس کی حکمت بھی بالکل واضح ہے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، ایک شریف عورت پردے کے ساتھ جب باہر نکلے گی تو ایک میسیج، ایک پیغام جائے گا، لوگ پہچانیں گے کہ ایک باعفت عورت ہے، پاکیزہ عورت ہے، تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، پہچانی جائیں گی، ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں ہوگی، غلط نگاہ ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ تو اس کی حکمت اور اس کی مصلحت بھی بالکل واضح الفاظ میں بیان کر دی گئی۔ تو یہ حکم عام ہے، یہ حکم کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔
اور اس کی حکمت اور اس کی مصلحت یہ ہے کہ ایک شریف عورت پہچانی جائے اور اس کا خیال کیا جائے، اس کی عفت کی حفاظت ہو۔ اور ہماری پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے مسلمان عورتیں، صرف مسلمان عورتوں میں بھی نہیں بلکہ دیگر سماج میں بھی دیکھیے آپ کے خواتین مختلف طریقے سے پردہ کرتی ہیں۔ ایک دلیل یہ بھی دی گئی کہ بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، بہت سی مسلمان عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، تو یہ تو عمل کی کوتاہی ہے نا۔ اگر ہمارے عمل میں کوتاہی ہو تو اس سے شرعی حکم تو نہیں نہ بدلے گا۔ بہت سے مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا نماز فرض نہیں ہے؟ بہت سے مسلمان روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو کیا روزہ فرض نہیں رہے گا؟ بہت سے مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، عشر نہیں نکالتے ہیں، تو یہ تو ان کی کوتاہی ہے، عملی کوتاہی ہے ان کی۔ اس کی وجہ سے نماز کی فرضیت یا روزے کی فرضیت یا زکوٰۃ کی فرضیت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قرآن نے حجاب کا حکم دیا، احادیث میں پردے کی تاکید کی گئی۔ اب اگر کچھ خواتین مسلمان پردہ نہیں کرتی ہیں تو ان کی یہ کوتاہی ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ کسی کے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے شرعی حکم نہیں بدلتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ کسی بھی عدالت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ اسلام میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ طے کرنا یہ ہمارے علماء کا کام ہے، ماہرین شریعت کا کام ہے۔ ہماری شریعت کا ماخذ قرآن اور سنت ہے، اجماع امت ہے، اجتہاد ہے فقہا کا، اس کے ذریعے سے شریعت طے ہوتی ہے۔ کل پورے کرناٹک میں وہاں کی تمام جماعتوں نے مل کر کے اس فیصلے کے خلاف پرامن بند کا اعلان کیا، اور تمام لوگوں نے، بلکہ دوسرے کمیونٹی کے لوگوں نے بھی ساتھ دیا مسلمانوں کو، بغیر کسی تفریق کے سب لوگوں نے اپنے کاروبار کو بند رکھا اور پرامن طریقے سے اپنے احتجاج کا اظہار کیا۔ تو یہ بات بہت ہی خطرناک ہے کہ عدالت کسی بھی مذہب کے بارے میں یہ طے نہیں کر سکتی ہے کہ اس مذہب میں کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری نہیں۔ یہ طے کرنا اس مذہب کے جو علماء ہیں، اس کے جو ماہرین ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ اس طرح کے فیصلے اگر عدالتوں سے ہوں گے تو کوئی بھی مذہب محفوظ نہیں رہے گا، اس کی تعلیمات محفوظ نہیں رہیں گی۔ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا ہے، وہاں پیروی ہوگی، دیکھیں گے لوگ۔ لیکن ہمیں ایک تو خود اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم خواتین کے اندر اسلامی تعلقات، اسلامی تعلیمات کے تعلق سے بیداری پیدا ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ اور رسول کی طرف سے جو حکم مل جائے اس کے سامنے ہمیں اپنے سر کو جھکا دینا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو اور ان کو اختیار ہو کہ چاہے مانے یا نہ مانے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے سر کو جھکا دینا۔ مسلمان وہ جو اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ تو ہمیں خواتین کے اندر یہ بیداری پیدا کرنی چاہیے کہ اسلامی تعلیمات پر وہ عمل کریں، جو احکام شریعت ہیں ان کو روبہ عمل لائیں۔ پردہ اور حجاب ایک لازمی حکم ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، تو اس کا وہ لحاظ کریں، بے پردگی نہ کریں۔ اس طرح کے جو مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے محرکات بہت سے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ محرک بھی ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں جس طریقے سے لوگ مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں عریانیت ہو، عریانیت اور بے پردگی پھیلے۔ مسلمان عورتیں اپنی شریعت کی پابند ہیں تو ان کو بھی اس سے وہ دور کرنا چاہتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی برابر کا حق ملنا چاہیے، لڑکیوں کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے، ان کے لیے بھی تعلیم کے راستے کھلے رہنے چاہیے۔ دوسری طرف مسلمان عورتیں پڑھنا چاہتی ہیں
طالبات پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جا رہی، ان کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا، ان کو کلاس میں داخل ہونے سے محروم کیا جا رہا، ان کے خلاف طرح طرح کے جملے کسے جا رہے ہیں۔ اور خاص طور سے کرناٹک اور تلنگانہ میں رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ مسلمان طالبات کسی بھی قوم کی طالبات سے تعلیم میں پیچھے نہیں ہیں، ہر طرح کی تعلیم، پروفیشنل تعلیم، حجاب مانے نہیں ہے، پردہ تعلیم میں مانے نہیں ہے، باپردہ خواتین ماہر ڈاکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں، زندگی کے مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کر رہی ہیں۔ پردہ کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے، پردہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ تو اس طرح کے احکام لا کر کے مسلمان بچیوں کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جا رہی، اور دستور نے اجازت دی ہے، دستور نے حق دیا ہے سب کو، شخصی آزادی حاصل ہے۔ کوئی عورت پردہ کرنا چاہتی ہے تو اس میں رکاوٹ ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی آدمی۔ اور ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ایک بچی پردے میں رہتی ہے تو اس میں کسی کا نقصان کیا ہے؟ کسی کو کیا تکلیف پہنچے گی اس سے؟ ایک طالبہ ہے، وہ پردے میں رہنا چاہتی ہے، اپنی مرضی سے رہنا چاہتی ہے، تو اس میں کسی کو کوئی نقصان پہنچنے والی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مسائل کھڑا کر کے مسلمان طالبات کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ کھڑنا یہ کسی طرح سے مناسب نہیں۔ تو یہ دستوری حق بھی ہے، شخصی آزادی سے بھی اس کا تعلق ہے، ہماری ایک مذہبی تعلیم ہے، اسلام کا ایک لازمی جز ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ دوسرے مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ تو ہمیں ایک طرف اپنے معاشرے میں بیداری پیدا کرنی ہے، شبہات کا ازالہ کرنا ہے، قانونی لحاظ سے بھی جتنا ممکن ہے اپنی لڑائی کو لڑنا ہے، اور اس کے لحاظ سے ایک جمہوری ملک میں اپنی بات کو رکھنے کے لیے جتنے ذرائع ہیں پرامن، ان تمام ذرائع کو استعمال کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شر میں سے خیر نکلتا ہے، تو اس شر میں سے یہ خیر بھی نکل رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سمجھنے کا موقع بھی مل رہا ہے، اور بہت سے ہماری خواتین جو پردے کی اہمیت کو نہیں سمجھتی تھی، اب ان کی سمجھ میں بھی پردے کی اہمیت آ رہی ہے، اور وہ بھی حجاب کا اہتمام کر رہی ہیں۔ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ شر میں سے خیر نکلتا ہے، مواقع پیدا کرتا ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے دین اور ایمان پر جمنا چاہیے، اپنے دین اور ایمان کے تعلق سے اپنے قوم کے اندر بیداری پیدا کرنی چاہیے، اور اس طرح کے مواقع کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کا مناسب انداز سے تعارف کرانا چاہیے، دعوتی کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔